اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر قسم زمانے دی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان گھاٹے دے اندر نقصان دے اندر خسارے دے اندر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیتے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ او حق دا اعلان کر دینے حق نو قبول کر دینے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر دی تلقین کر دینے تے خود بھی صبر کر دینے
سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس برحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی برحمت کتاب دا 30واں پارہ، سورت دا نام سورت العصر۔ اللہ 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 والو، اس سورہ مبارکہ نو میرے تے تواڈے خالق و مالک نے جناب امام کائنات علیہ السلام دی ذات پاک تھے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا۔ اور قرآن دے او پروانے ہو نزول دے اعتبار دے نال اے سورہ مبارکہ 13ویں نمبر دے نازل ہوئی۔ انج کہہ لو کہ اے آمنہ دے لال دے 13ویں وہی ہے۔ اور قرآن پاک دے اندر قرآن پاک دی یا سورتاں دی ترتیب دے اندر اس سورت دا 103 نمبر ہے۔ اور سورہ مبارکہ سورہ انشراح تو بعد اور سورۃ العادیات تو پہلے نازل ہوئی۔ اور اس سورہ مبارکہ دیاں 3 آیات نے 14 اس سورہ مبارکہ دے کلمات نے اور 73 حروف نے۔ قرآن پاک جے سب نالوں جیڑیاں چھوٹیاں سورتاں نے اور انہاں سورتاں دے وچوں ایک سورۃ العصر بھی ہے۔ اور اگر انج کہہ لیا جائے کہ قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت ہے تو اے دے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ صرف 3 آیات اور 3 آیات دے قرآن پاک اندر 3 سورتاں رب نے اتاریاں نے۔ سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر۔ اے 3 سورتاں جیڑیاں نے انہاں 3 سورتاں دیاں 3 آیات نے۔ اور ایسے واسطے آکھیا گیا ہے نا کہ نماز دے اندر
3 آیات تو کم نہ تلاوت کی جائے۔ اور قرآن دے ہو پروانے ہو، امام شافعی رحمہ اللہ انہاں نقل فرمایا اے سورہ مبارکہ دے بارے چ او بیان کرتے نے اگر پورے قرآن پاک اندر اللہ کوئی اور سورت نہ بھی اتاردا، کلی یہی سورت اتاری ہوندی تو یہی سورت اہل ایمان واسطے کافی سی۔ اور ایک روایت اندر آندا ہے سیدنا جناب عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ او فرماندے نے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم المجمعین اونا دا اس صورت نال پیار کننا، محبت کنی کہ آپس دے اندر اگر جا رہے نے، سفر تے جا رہے نے اور اچانک ہن اے درمیان دے وچ کوئی چیز آ گئی یا اے آپس اندر جدا ہوئے، ایک صحابی نے اپنی منزل تے جانا ہے، دوسرے نے اپنی منزل تے، تو اونی دیر تک صحابہ جدا نہ ہوندے جب تک سورۃ العصر دی تلاوت نہ کر لیندے، یعنی ایک دوسرے نو سورۃ العصر اے پڑھ کے سنان دے، تلاوت کر دے۔ اور سورہ مبارکہ دا شان نزول ذرا انو سماعت کر لو۔ شان نزول ہے وے کلدہ بن اسید ایک کافر ہے اور مکے دے اندر بہت بڑا تاجر سی، تجارت دا کام کردہ، تجارت کردہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت اندر اے ابو بکر صدیق دا بڑا قریبی دوست سی، کلدہ بن اسید۔ اور اے صورت پہلیاں صورتاں چو یعنی پہلی جیڑیاں ابتدائی وحی ہے اور مکے دے اندر سب تو پہلی جیڑی مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر، اللہ اللہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو کوہ صفا تے اعلان کیتا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے پہلی دعوت میرے مصطفیٰ نے دیتی، اللہ اللہ۔ تو سب تو پہلے اس دعوت تے لبیک آکھیا مرداں دے وچوں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی سب تو پہلے اسلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے آئے۔ اور کلدہ بن اسید آندہ یار ابو بکر تو تے ماشاءاللہ بہت بڑا تاجر سے اور کدی تینو خسارہ ہویا ہی نہیں، خسارہ کدی تو پایا نہیں، اور ہما وقت منافع اندر رہا ہے تے ہون تینو کی ہو گیا ہے، تو
خسارے نو قبول کر لیا، اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ۔ کی مطلب؟ آندا تو اسلام قبول کر لیا تے ایتھے تے ہے ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نفع کوئی نہیں، ادھر نقصان ہی نقصان ہے، تے تو اپنے آباؤ اجداد دے دین نو چھڈ دیتا ہے۔ یار مینو افسوس بڑا ہے، مینو اس گل دی پریشانی بڑی لگی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تے بہت سمجھدار آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، باشعور آدمی ہے، تے ایک ہی کیتا ہی تے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا، خدا دی قسم آب زر نہ لکھن دے قابل، فرماندے نے کلدا کیا تو اے سمجھے ہے کہ جیڑا اسلام قبول کر لیندا ہے وہ خسارے چ چلا جاندا ہے، وہ گھاٹے اندر چلا جاندا ہے؟ ہائے انہاں دیاں جے ایک گلاں ہو رہیاں نے، ایک گفتگو ہو رہی ہے تے عرشاں تو جبریل آ جاندا ہے اور اے سورہ مبارکہ لے کے تے آمنہ دے لال تے اتر آندا ہے، ہائے ہائے، اور اعلان خداوندی ہے، کلام رحمان ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر۔ مینو قسم زمانے دی، رب نے قسم اٹھائی، فرمایا والعصر، مینو قسم زمانے دی۔ اور اتھے ایک بات نوٹ کر لو، تمام مفسرین نے بلکہ اکثر مفسرین نے اے سورہ مبارکہ دی تفسیر کر دیا ہویا انہاں چار چیزاں بیان کیتیاں نے، اگر انہاں چاہوں تے ایمان اگر انسان دے اندر اے چار چیزاں موجود نے تو خسارے تو بچ گیا، اور اگر انہاں چوں وچوں ایک بھی انہیں چھڑ دیتی تو خسارے اندر چلا گیا۔ مفسرین دی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ دے اندر چار چیزاں بیان کی دیاں جاندیاں نے۔ پہلے نمبر تے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو مراد اعمال صالح نیک اعمال۔ نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دا اعلان، حق دی دعوت۔ نمبر 4 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر دی تلقین کرنا اور آئی ہوئی مصیبت دے صبر کرنا۔ ہر مفسر نے اے بات نقل کی تھی، جبکہ اگر اے سورہ مبارکہ نو غور تدبر دے نال، اگر اس سورہ مبارکہ نو سمجھ کے سوچ کے غور کر کے پڑھیا جائے تو یہ چار چیزاں نہیں بلکہ ایک چیز ہے۔ چار چیزاں نہیں، ایک ہے۔ تو اسی حیران ہو جاؤ گے کہ ایک پاسے سارے مفسر بڑے بڑے، میں اگر نام لواں تو کیدا نام لواں اور کنوں چھڑا، ہر مفسر نے یہ بات نقل کی ہے
کہ یہ تو 4 چیزاں مراد نے: ایمان، اعمال صالح، حق دا اعلان اور صبر کرنا۔ اگر انہوں غور کر کے پڑھیا جائے تو پھر ایک چیز ہے۔ آؤ ہن ذرا غور کرو، ایک چیز کیویں؟ اور انشاءاللہ یہ بھی کوئی میں اپنے کولو بیان نہیں کرانگا، بلکہ یہ اندر بھی مفسرین کولو، مفسرین نے نقل کیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کریے۔ فرمایا والعصر، رب قسم اٹھا رہا ہے زمانے دی، فرمایا مینوں زمانے دی قسم ہے۔ ہن یہ ویکھنا ہے کہ زمانہ کنوں آندے نے، زمانہ کی ہے؟ اے جو کچھ انسان تیرے سامنے نظر آ رہا ہے، اے دنیا کائنات دے اندر جو کچھ تو اپنیاں اکھاں نال دیکھ رہا ہے، یا او چیزاں جیڑیاں تیرے تو غیب نے جنہاں نو تو نہیں ویکھیا، اے ساریاں چیزاں جیڑیاں نے اے دنیا دا سارا نظام اے ہے زمانہ۔ ہن ذرا بات سننا، رب نے قسم اٹھائی، فرمایا والعصر، مینوں قسم زمانے دی، اے دے اندر ہر او چیز آ گئی، دن، رات، سمندر، دریا، پہاڑ، جانور، پرندے، درندے، اور اے فصلاں، اے پھل، اے پھول، او میاں اے درخت، کدرے جناب درخت نے، کدرے پھل پھول نے، او میاں کدرے پہاڑاں دیاں قطاراں نے، اور کدرے طرح طرح دیاں سبزیاں نے، کدرے اناج، کدرے گندم، کدرے کماد، کدرے چاول نے، کتے کچھ، او میاں جتنا تیریاں نظران دے سامنے جنوں تو اپنیاں نظران دے نال تک رہے ہیں، اینو زمانہ آکھیا گیا۔ آسمان نے، چاند، سورج، ستارے نے، سیارے نے، اور پھر دن کدی چھوٹا ہے، کدی بڑا ہے، کدی دن سرد ہے، کدی گرم ہے، کدھرے رات چھوٹی ہے، کدھرے بڑی ہے، کدھرے سرد ہے، کدھرے گرم ہے۔ او میاں، اور اے سارا جو کچھ تو دیکھ رہے ہیں، اے سب کچھ زمانے دے اندر ہے۔ اور اللہ نے قسم اٹھائی، والعصر، فرمایا مینوں قسم زمانے دی۔ ہونے تھے ایک سوال ہے کہ رب نے قسم کیوں اٹھائی؟ اے بڑی اہم بات۔ رب جو قسم اٹھا رہا ہے تو آخر کوئی وجہ تے ہے نا، کوئی گل تے ہے نا۔ رب نو قسم اٹھان دی ضرورت کی پئی، اور ایک قسم تو بعد اور اگے اللہ نے انسان دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا والعصر، قسم مینوں زمانے دی۔ اور میں تو انہوں دسیا ہے نا کہ زمانے دی اندر سب کچھ ہے، جو کچھ اسی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ساڑیاں نظران دے سامنے یا ساڑیاں نظران تو ہو جلے، اور قرآن دے اور پروانے ہو۔ آؤ ذرا غور کر لو، جے سمجھ نہیں آئی تے آ رب دا قرآن سن لو۔ اعلان خداوندی ہے، کلام رحمان ہے، اے پارا چوتھا تے سورت دانا سورہ آل عمران۔ آواز آ رہی ہے، مولا فرماندے نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین
यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह फरमाते ने ओ जेड़े मेरे बंदे है ना, मेरे बंदे ओ गौर करते ने इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ कदी ओ आसमानां नूं वेंदे ने ते कदी ओ ज़मीन दी बनावट जेड़ी है इहदी बनावट वल वेंदे ने, ज़मीन दियां नेमतां वल वेंदे ने। ओ मियां कदी ओ दरख्तां वल वेंदे ने, कदी ओ फलां, कदी ओ जनाब ए फल ते जेड़े फूल ने इन्हां वल वेंदे ने। इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैलि वन नहार ते गौर करदे ने दिन रात दे बारे। ओ मियां वेंदे ने दिन छोटे आ गए ने ते वेंदे ने रातां जेड़ियां लंबियां ने ते सोच दिन दिनां नूं छोटियां बनाया ते अल्लाह दी जात ने ते रातां नूं लंबियां बनाया ते ओ भी रब ने बनाया। ए रब दे बंदे ना यही सोचो विचार करते रहंदे ने। वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाते ने कि ये मेरियां निशानियां जेड़ियां ने ये सारियां निशानियां चंद वेंदे ने, सूरज वेंदे ने, आसमानां नूं वेंदे ने, जमीन नूं वेंदे ने। फिर जमीन दे उत्ते फसलात ने, किधरे खजूरां दे बाग ने, ओ मियां किधरे सेबां दे बाग ने, किधरे अनारां दे बाग ने। और इन्हां जनाब ये बाग जेड़े ने इन्हां दे उत्ते फिर अंगूरां दियां बेलां चढ़ियां ने। और किधरे कोजे ते किधरे पहाड़ां वल नजर मारदे ने, कोई चीज नहीं। उथों निक्का जा चश्मा फुटदा पिया है, ओ मियां चश्मियां नूं वेंदे ने। रब दा ये निजाम जेड़ा ये दुनिया दा निजाम जेड़ा ये सारा वेंदे ने। लायातिल लिउलिल अलबाब ते ओ सोचदे ने इन्हां नूं बनान वाला कोई है वे, बनान वाला इन्हां नूं बनान वाला है कोई। अल्लाह अल्लाह अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम ते ओ चारपाई ते लेटे ने तद भी सोचदे ने, बैठे ने ते तद भी सोचदे ने, खलोते ने ते तद भी सोचदे ने। व अला जुनूबिहिम ते जिदों लेटे होए ने ते करवट लैते ने ते तद भी सोचदे ने कि सानू बनान वाला कोई है वे। ये जमीनो आसमान दा निजाम चलान वाली कोई हस्ती ते कोई जात है वे। व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला। ते फिर इस नतीजे ते पहुंचदे ने, आंदे ने रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला। ये जो कुछ भी रब ने दुनिया दे अंदर बनाया बेफायदा नहीं बनाया। इस नतीजे ते अहले ईमान ते रब दे बंदे ओ एवें नहीं लंघ जाते। जमीन ते चलते ने ते सोचो विचार अंदर, दरखत दी छां थले बैठे ने ते तद भी सोचते।
او میاں سردیاں نے تے تد بھی سوچدے نے، گرمیاں تد بھی سوچدے نے، تے پھر کی آندے نے سبحانک اللہ تو پاک ہے، اے سب کچھ بنایا تے تو بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار۔ تے پھر اے سوچ کے نا سارا نقشہ ذہن چ جدوں ہوندا ہے تے پھر اپنی موت وال غور و فکر کردے نے، اپنی موت نو ویندے، اپنے عزیز و اقارب جنہاں دے جنازے پڑھے، او میاں جنہاں نو ہتھی دفنایا، انہاں دی محبت تے انہاں دا پیار سامنے آیا تے غور و فکر کرن لگ گئے، تے پھر اپنا آپ یاد آ گیا کہ او بندے آئے تھے صدا نہیں رہنا، ایک وقت آنا تو بھی من مٹی تھلے دفن ہو کے رہنا۔ تے جدوں یہ سوچ دے نے تے پھر آندے نے فقنا عذاب النار، اے اللہ سانو جہنم کولو محفوظ رکھی۔ اے اہل ایمان تے اے سارا زمانہ ہے، جنہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نا، اے کی ہے، اے زمانہ ہے، تے رب نے اے دی قسم اٹھائی ہے، فرمایا میرے بندے غور و فکر کر دے نے، او بندے ذرا ویکھ لا، اے زمانے نو ہی گواہ بنا لا، زمانے نو ویکھ لا۔ فرمایا والعصر، مینو قسم زمانے دی، اگے آکھیا ان الانسان، او انسانہ تو غور و فکر کردہ ہی نہیں، اے سارا کچھ ویکھ کے بھی تو میرے تے ایمان نہیں لے آیا، تے پھر تیرے تو بڑھ کے ظالم بندہ کوئی نہیں۔ اور میریاں نعمتاں کھا کے ہنڈا کے پہن کے، او کدی تیرے کولو اینا بھی نہیں سریا کہ میں اے نعمتاں استعمال کر کے اپنے مالک دا شکریہ ہی ادا کر دے وا۔ فرمایا ان الانسان، ایک قسم کیوں اٹھائی؟ اس واسطے او انسانہ ذرا انو غور کر، اے تے تو سارا کچھ وین ہے، اپنی آنکھاں نال وین ہے، تے کدی غور کیتا ہی نہیں ہو۔ ان الانسان لفی خسر، اور ہن اللہ فرماندے نے کہ اینا انساناں وچوں کچھ ایسے بد نصیب اور بلکہ اکثریت ایسے لوگ نے کہ جنہ خسارہ پا لیا، جیڑے گھاٹے وچ نے، نقصان وچ نے، ہونے خسارہ کیے۔ ایتھے کئیاں مفسرین نے کسے کچھ نقل کیتا، کسے کچھ نقل کیتا، کسے آکھیا کہ دنیا دا خسارہ، مال و دولت چھن گیا، او میاں اے دے تو مراد دنیاوی خسارہ نہیں بلکہ اخروی خسارہ ہے، اخروی خسارہ۔ اور لفی خسر، اے دے تو مراد شرک ہے، کی ہے؟ اے دے تو مراد شرک۔ فرمایا ان الانسان، پیچھے قسم اٹھائی ہے، والعصر، مینو قسم زمانے دی، اے جو کچھ تم ویکھ رہا میں تیریاں نظراں دے سامنے، ان الانسان لفی خسر، فرمایا اگر ان ساریاں چیزاں نو ویکھ کے بھی تو میرے تے ایمان نہیں لے آیا، اے خسارہ ہے۔ خسارے تو مراد شرک، اور اگے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے،
مگر او لوگ جو بولو جو اللہ سانو ایمان دی دولت نصیب فرما. سب تو بڑی دولت ہے تے او ایمان ہے جنہوں آندے نے توحید. کی آندے نے توحید. فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے انہاں لوگاں دے جو ایمان لے آئے. پتہ لگا لفی خسر تو مراد شرک ہے اور اس واسطے اگے اللہ نے اہل ایمان دی بات کر دی. فرمایا جیڑے ایمان لے آئے جیڑے شرک تو بچے جیڑے شرک تو بچے تے توحید اختیار کی تھی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہاں نیک اعمال کیتے. کی کیتا؟ نیک اعمال. ہن اے اہم چیز ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایتھے ان تمام مفسرین نے اے عامل الصالحات تو مراد نماز روزہ زکوٰۃ حج اور دیگر جڑے نیکی دے کم نے اور اچھائی دے کم نے انہاں نو اے عامل الصالحات اندر لیا. ہن ذرا غور کرے آجے. میں پہلے دسیا ہے کہ اے سورت سب تو پہلی سورت ہے جیڑی مکمل نازل ہوئی. نمبر 2 اے 13ویں وحی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال تک توحید دا اعلان کیتا ہے. کہا 13 سال صرف توحید دی دعوت دیتی توحید دا اعلان کیتا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ذرا دھیان نال سنے آجے. 13 سال تک توحید دا اعلان ہے توحید دی دعوت ہے. 13 سال تک نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ عمرہ ہے نہ زکوٰۃ ہے کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی ذرا غور کر لو نماز جیڑی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہجرت تو 1 سال پہلے فرض ہوئی ہے. یعنی آقا علیہ السلام اجے مکے اندر نے اور عام لفظاں اندر سمجھو کہ اس سورت دے نازل ہون تو 12 سال بعد نماز فرض ہوئی. کتنے سال بعد؟ 12 سال. اور سب تو پہلے توحید تو بعد سب تو پہلے فرض ہوئی ہے تو نماز فرض ہوئی ہے. زکوٰۃ جیڑی ہے روزہ نماز 12 سال بعد اس سورت تو بعد 12 سال بعد فرض ہوئی. اور روزہ جیڑا ہے اے سن 2 ہجری وچ کنے سن 2 ہجری 13 سال مکے دے اور پھر ہجرت کر کے آقا مدینے آئے 1 سال گزر گیا اور 15واں سال لگے ہے تے روزے فرض ہوئے نے. یعنی 14 سال بعد روزہ فرض. سن 2 ہجری چ روزہ ہے اور سن 3 ہجری دے اندر زکوٰۃ فرض ہوئی. زکوٰۃ گویا کہ 15 سال بعد فرض ہوئی. حج جیڑا ہے حج
یہ ہویا سن 9 ہجری کنی کیوں بھی کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں 9 ہجری یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج فرض ہون تو بعد صرف 2 سال زندہ رہے اور انج سمجھ لو کہ 21 سالاں بعد اے حج فرض ہوندا پیا شراب دی حرمت سن 4 ہجری جوے دی حرمت سن 4 ہجری گویا کہ 15-16 سال بعد شراب دی حرمت آئی جوے دی حرمت آئی اور اسی طرح سود آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے یعنی ادوں اے دی حرمت آئی ہے سود دی اے دے تو بعد آقا علیہ السلام کل 21 دن زندہ رہے کل 21 دن زندہ رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہن ذرا غور کرے آجے ایتھے سورۃ العصر دے اندر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سورت ابتدائی دور اندر ہے مکے دی تے میں تو انہوں پہلے دس دیتا ہے یہ سورت دے نازل ہون تو تقریباً اے سورت دے نازل ہون تو 12 سال بعد نماز فرض ہوئی ہے تے ہن عامل الصالحات کی نے ذرا اے اہم نقطہ کہ عامل الصالحات کی نے ایتھے مفسرین نے نماز روزہ حج عمرہ زکوٰۃ سارا نقل کر دیتا جبکہ 13 سال تک میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید دا اعلان کیتا ہے نماز فرض نہیں زکوٰۃ فرض نہیں حج اجے فرض نہیں روزہ فرض نہیں زکوٰۃ فرض نہیں شراب دی حرمت اجے آئی نہیں جوے دی حرمت آئی نہیں سود دی حرمت آئی نہیں تے وہ نیک اعمال کی نے نیک اعمال یہی ہے نا نماز روزہ حج زکوٰۃ یہی نیک اعمال ہے نا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ ایدے تو مراد توحید ہے کی بولو کی توحید وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فرمایا سوائے اونا لوگان دے پیچھے بات ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے او لوگ جو ایمان لے آئے اور دے اگے ہے وا آ گیا واو یہ تو انہوں نہیں پتا یہ واو کیوں آیا ہے اے دے تو مراد واو تو مراد واو تفسیری ہے واو تفسیری اے میں اپنے علماء خطبہ اور اے انہاں دی جناب اے نقطے انہاں دے سامنے میں پیش کر رہا ذرا دھیان رکھیا جے تسی بھی غور کریا جے اے ویڈیو بن رہی ہے اور علماء خطبہ سماعت کر دے نے اور میں انہاں دی خدمت اندر پیش کر رہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا سوائے اونا لوگاں دے جو ایمان لے آئے اگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ واو تفسیری ہے او میاں اس واو تو مراد اس واو نے عامل الصالحات دی تفسیر کیتی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
گویا کہ جویں آمنو ہے ایویں ہی عامل الصالحات ہے. او آمنو او بھی توحید ہے تے و عامل الصالحات اے دے تو مراد بھی توحید ہے. او میاں ذرا غور کرے آجے اے دے تو عام جیڑا میں نے و عامل الصالحات ہے اور او نیک عمال کر دینے نیک عمال کر دینے تے نیک عمال او جیڑا توحید دی دعوت دیوے اے نیک عمل نہیں. بولو تے صحیح یار. سب تو بڑا نیک عمل اے ہے توحید دی دعوت دینا. سب تو بڑا توحید تے جم جانا سب تو بڑا اے نیک عمل ہے. اور اجے سمجھ نہیں آئی صحیح البخاری اور آؤ میں دلیل دیا کہ عامل الصالحات مراد کی ہے. اللہ اللہ میں نو یاد آیا ایک دن نا ایک نبی دا پروانہ ہے, نبی دا صحابی ہے اور اے دا نا ہے جناب ابو ہریرہ. کہہ لو رضی اللہ تعالی گج کے کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ. او آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر اور پہلے حدیث دی الفاظ سن لو. فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ ورسولہ. رواہ صحیح البخاری. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے تشریف لے آئے نے تے آگے سوال کر دینے اے محمد پھر گج کے کہہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ ای العمل افضل. سونیا تمام عمال جیڑے نے سونیا محبوبہ میں تواڈے کولو سوال کرنا وا پوچھن واسطے آیا وا. سونیا محبوبہ افضل عمل کیڑا ہے؟ افضل عمل بہتر عمل کیڑا ہے؟ سونیا سب تو بڑا عمل کیڑا ہے؟ تے جگاں دے پیر فرماندے نے فقال ایمان باللہ ورسولہ. فرمایا اے ابو ہریرہ سب تو افضل عمل جیڑا ہے سب تو بہتر عمل جیڑا ہے او اللہ دی ذات تے ایمان لے آنا تے او دے رسول تے ایمان لے آنا. پتہ اے لگا افضل عمل جیڑا ہے او عامل الصالحات تو مراد ایتھے عامل الصالحات تو مراد توحید الا الذین آمنوا. فرمایا سوائے انہاں لوگاں دے جو ایمان لے آئے. وا عامل الصالحات وا جیڑا ہے او تفسیری ہے. عامل الصالحات دی تفسیر واہ نے کیتی ہے تے پچھلے جملے تے لے کے آ گیا الا الذین آمنوا. گویا کہ آمنو تو مراد بھی توحید و عامل الصالحات تو مراد بھی توحید. ہن اگے ذرا غور کرنا. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ حق دا اعلان کر دینے حق دا پرچار کر دینے تے حق تو مراد بھی توحید. حق تو مراد توحید.
واتا واہ ایتھے بھی واو تفسیری ہے، انہیں بھی پچھلے جملے وال لے گیا وَتَوَا سَوْ بِالْحَقِّ، انہیں پچھلے جملے دی تفسیر کر دیتی ہے۔ پتہ لگا آمنو تو مراد توحید، عامل صالحات تو مراد توحید، وَتَوَا سَوْ بِالْحَقِّ۔ اور دلیل کو اور نوٹ کر لو، سورہ بنی اسرائیل میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جدوں فاتح بن کے آقا بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے نے تے جگاں دے پیر نے بیت اللہ نو اندروں بتاں تو صاف کر دتا۔ او میاں بیت اللہ نو صاف کیتا ہے تے انج بیت اللہ جو باہر نکل دے پے نے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ وسلام دا ایک پاؤں جیڑا ہے بیت اللہ دے اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے تے فوری طور جبریل قرآن نازل کر دیندا ہے اور آقا علیہ السلام فرماندے نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آقا فرماندے نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، حق آ گیا ہے تے بادل چلا گیا۔ حق تو مراد توحید ہے تے بادل تو مراد شرک ہے۔ فرمایا ہن حق آ گیا تے بادل ختم ہو گیا، باطل چلا گیا۔ فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، اے دے تو مراد کی ہے؟ بولو کی ہے؟ توحید۔ اللہ سانو توحید تے قائم تے دائم رکھی، اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائی۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر اگے وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور عام لفظاں غور کرے آجے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو بعد واو آیا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے جملہ ختم ہوا ہے، اگلا جملہ شروع ہونا ہے، پھر واو آیا ہے، واو تفسیری ہے۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، اے دے تو مراد توحید ہے، اور یہ جملہ ختم ہویا ہے، پھر وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ایتھے بھی واو آیا ہے۔ او میاں پتہ لگا اس سورہ مبارکہ دی اندر 4 مرتبہ واو آیا ہے۔ پہلا واو والعصر، شروع جواو، پھر آکھیا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہونے صبر تو مراد صبر، ہن پیچھے توحید ہے نا، ساری توحید، تو گویا کہ اے سورت دا نا ہی سورت توحید ہے۔ والعصر، اے دا نا ہی توحید ہے، سورت تو مراد اے پوری سورہ مبارکہ توحید دا خلاص ہے، توحید ہے۔ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا توحید جدو سناؤ گے، توحید اگے پہنچاؤ گے، توحید دی دعوت دیو گے تے پھر دکھ آن گے، مصیبتاں آن گیاں، پریشانیاں آن گیاں۔ فرمایا سونیا انہاں نال لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، کیوں؟ تیرے کولے نفری کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کرو، ہائے ہائے،
13 سال آقا مکے رہے، کنے 13 سال، تے کل مسلمان کنے ہوئے 35 یا 36، کنے 35 یا 36، یہ 13 سالہ زندگی دے اندر فرمایا سونیا نفری کوئی نہیں تے تو انہاں نہ لڑنا نہیں، مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، توحید دی خاطر دے کی کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور ویکھو نا آقا علیہ السلام گزر رہے نے تے ایک جوڑے دے کول دی گزرن لگے تے انہاں نو ظالم ماری جا رہے نے، تکلیفاں پہنچائی جا رہے نے، جکڑیا ہویا، بنیا ہویا، تے آقا فرماندے نے اس بیرو یا آل یاسر، صبر کرے دے، صبر کرے دے، ڈولنا نہیں۔ تو گویا کہ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ تو مراد توحید تے جم جانا ہے، توحید تے او میاں مضبوط توحید نو مضبوطی نال اختیار کر لینا ہے۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ تو مراد توحید تے جمنا ہے۔ اور جس طرح ایک مقام تے اللہ فرماندے نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ انہوں نے اجے کوئی عمل نہیں کیتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عمرہ، کچھ نہیں، تے کی آندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کی آکھیا کہ ساڈا رب، کی آکھیا ساڈا رب، او بولو تے صحیح، ساڈا رب اللہ، او جدا کوئی ہور او بے شک انہوں منی رکھے۔ انہوں نے صرف اپنی زبان جو ہے جملہ کیا کہ قالو ربنا اللہ، نفع نقصان دا مالک ہے تے اللہ حاجت روائے تے بولو اللہ بگڑی بنان والا دے، اللہ نفع نقصان دا مالک ہے تے رب تو علاوہ کوئی نہیں۔ انہاں صرف اقرار کیتا ہے، ادھر موت آ گئی، سیدھے جنت اندر پہنچ گیا۔ توحید تے جمنا، توحید تے ڈٹ جانا۔ تو گویا کہ جنہاں نے یہ بات نقل کیتی ہے نا کہ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، او میاں انہوں نے اپنے ذہن نال انہوں نے ایک کام کیتا ہے، بہرحال اللہ انہوں دیاں محنتاں بھی قبول فرما لے گئے، لیکن اصل چیز جیڑی ہے میں پہلے دس گیا، سب تو پہلے نماز فرض ہوئی ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ دے 12 سال بعد وچ فرض ہوئی ہے۔ تو 12 سال تک صحابہ جڑے اوندے رہے، اور پھر 13 سال صرف 35 یا 36 مسلمان ہوئے۔ جدو میدان بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، اگے ان رب ہن لڑن دا حکم دے رہے ہیں، اور پھر تعداد بڑھ دی گئی، بڑھ دی گئی، بڑھ دی گئی، اللہ اللہ، پھر تقریباً کوئی 1.5 لاکھ دے قریب جا پہنچے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی توحید دی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ اور قرآن دے پروانیوں، آؤ میں ذرا ہن تواڈے سامنے بیان کراں کہ اے کیڑے کیڑے مفسر نے جنہاں نے اے دے تو مراد توحید ہی لیا ہے۔ آؤ ذرا مختصر الفاظ اندر میں تواڈی خدمت اندر پیش کر دینا۔
والعصر، والعصر تو مراد ای الدہر کلہ ہی، یعنی اندے تو مراد زمانہ اور ہر او زمانہ، ہر او زمانہ اندے تو مراد لیا۔ ان الانسان دے گے فرمایا ای جنسل انسان کلے ہی، ان الانسان تو مراد ہر انسان شامل ہے، ہر انسان شامل۔ اور اگے لفی خسر ایدے تو مراد مفسرین نے بیان کیتا ہے لفی خسر ایدے تو مراد ولید بن مغیرہ، پچھلے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سورہ ہمازہ دی تفسیر اندر میں تفصیلاً انہاں دا ذکر کر چکے ہیں۔ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور اسود بن عبد یغوث، کیونکہ اے چار بڑے سردار سن جدو یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور انہاں آقا علیہ السلام نو دکھ دیتے، تکلیفاں دیتیاں، تکلیفاں پہنچائیاں، تو گویا کہ وقتی طور مکے دی اندر اے مراد نے ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث۔ اور اگے حاذا جواب القسم والمراد بہ الکافر قالہ ابن عباس فی روایت ابی صالح وروا الزہاق عنہ قال یرید جماعت من المشرکین والولید ابن المغیرہ والعاص بن وائل والاسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزا والاسود بن عبد یغوث۔ اے عربی مفسر، اور پھر اے طبرانی والے نے نقل کیتا ہے الا الذین آمانو، الا من آمانا، یعنی جو ایمان لے آئے، اور پھر تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی تھی، اور انہوں نے بھی یہی چار مراد لے نے کہ مکے تو مراد جیڑے خسارے وچ سی، اور اس تو بعد تے ہر مشرک خسارے اندر ہے، لیکن مکے دے اندر ایک کافر اور کافران دی جماعت کلے چار نہیں بلکہ دیگر کفار بھی یہ دے تو مراد نے۔ اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نقل کیتا ہے الا الذین آمنو، فرماندے نے صادق اللہ ووحدوا واقروا لہو بالوحدانیت والطاعت۔ جس طرح میں پہلے دسیا ہے کہ اے دے تو مراد توحید ہے، اللہ دی ذات تے ایمان لے آنا، اللہ دی یکتائی تے، اللہ دی ربوبیت تے ایمان لے آنا، اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے اہم پوائنٹ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو مراد علامہ الشوکانی رحمہ اللہ نے نقل کیتا ہے الایمان باللہ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو مراد الایمان باللہ والعمل الصالح، فرمایا یہ دے تو مراد ایمان باللہ، اللہ دی ذات تے ایمان لے آنا، والعمل الصالح، اور یہی عمل صالح نے اللہ دی ذات تے ایمان لے آنا، یہی عمل صالح ہے۔ اور اجے نہیں سمجھ آئی، علامہ بغوی نے تفسیر معالم التنزیل دی اندر، یعنی سب تو پہلی جیڑی تفسیریں تے بڑیاں لکھیاں گئیاں، لیکن سب تو پہلی جیڑی تفسیر لکھی گئی ہے وہ معالم التنزیل لکھی گئی ہے، علامہ بغوی نے رحمہ اللہ نے نقل کیتی ہے، اور اینا بھی یہ دے تو مراد الا الذین آمنوا
عامل الصالحات و عامل الصالحات تو مراد علامہ بغوی نے نقل کیتا اور فرمایا وقال مقاتل بالایمان والتوحید، یعنی الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو مراد فرماتے ہیں وقال مقاتل، مقاتل نے کہا بالایمان والتوحید، اور علامہ شوکانی نے میں پہلے بھی نقل کر دیتا ہے وتواصوا بالحق دے اندر علامہ شوکانی نقل کر دینے وتواصوا بالحق تو مراد وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالتَّوْحِيدُ، اللہ دی ذات اتے ایمان لے آنا ہے، اور اے دے تو مراد توحید ہے، بولو اے دے تو مراد توحید ہے۔ اسی طرح دیگر مفسرین تفسیر القرطبی والے نے، علامہ شوکانی نے اور علامہ البغوی نے، اے میاں انہوں نے ساریاں نے اے دے تو مراد اے توحید نقل کیتی ہے۔ تو گویا کہ والعصر دے اندر اے جیڑا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو مراد چار چیزاں جیڑے لیندے نے تے اتھو مراد اے ہی ہے توحید ہے، اے چارے چیزاں آمنو تو مراد توحید، وعملوا الصالحات تو مراد توحید، وتواصوا بالحق تو مراد توحید، اور وتواصوا بالصبر اے انہاں واسطے ہے جنہاں توحید نو من لیا، پھر انہاں تے دکھ آئے، ازمائشاں آئیاں، تکلیفاں آئیاں، دکھ ازمائشاں آئیاں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے مار کھائی جا رہے ہیں، امیہ ماری جا رہی ہے، لیکن وہ تھلے لیٹیا توحید دا اقرار کری جا رہے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینو تو انو صحیح مانے آتے قرآن اور حدیث دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔